بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ مشیت خداوندی یہ ہے کہ وہ قید و بند کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ بس اب محمد بن حنفیہ کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی، اور تذکرۃ الحفاظ الائمہ میں سبت بن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن حنفیہ کو امام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ وضو کر رہے تھے، بس اس قدر روئے کہ طشت آنسوؤں سے پر ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ کی قافلہ اہل بیت سے ملاقات۔ بروایت فرسان الحجا، ناسک اور دمت الثاقبہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں محمد بن حنفیہ کو قافلہ اہل بیت کی واپسی کی اطلاع ملی تو اٹھ کر جلدی سے باہر نکلے، اور دامت الثاقبہ کی روایت ہے کہ بشیر نے جب اہل مدینہ کو اطلاع دی تو اہل مدینہ کی ماتم و نوحہ کی صدا اس قدر بلند ہوئی کہ زلزلہ معلوم ہوتا تھا اور مدینہ کے در و دیوار ہلتے نظر آتے تھے۔ محمد بن حنفیہ بستر بیماری پر تھے، انہیں تاحال امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی علم نہ تھا۔ پوچھا، یہ رونے کی آواز کیوں ہے؟ یہاں سے قبل میرے کانوں میں اس قدر گریہ و بکا کی زلزلہ خیز چیخ و پکار کبھی نہیں آئی۔ پاس والوں نے بتایا کہ حقیقت حال کو ان سے مخفی رکھا جائے کیونکہ وہ بیمار ہیں، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ محمد بن حنفیہ نے بار بار اصرار شروع کر دیا۔ آخر کار بتایا گیا کہ اے فرزند امیر المومنین علیہ السلام، قافلہ حسینی کوفہ سے واپس پلٹا ہے، اور کوفیوں نے دھوکہ و غدر سے حضرت مسلم کو شہید کر ڈالا ہے، اس لیے لوگ رو رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے، اگر حسین زندہ ہوتے تو ضرور میری بیمار پرسی کرتے، چونکہ خود اٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ چشمے گریاں سے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مجھے سوار کر کے لے جائیں۔ فرمانے لگے، خدا کی قسم، آج مجھے آل یعقوب کے مصائب نظر پڑ رہے ہیں۔ جب شہر کے باہر پہنچے اور سیاہ علموں پر نظر پڑی تو معاملہ کی حقیقت کو بھانپ گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کے غلاموں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر محمد بن حنفیہ کی خبر دی تو آپ اپنے چچا کی بالین سر پہنچے اور ان کا سر گود میں رکھا، پھر ہوش میں آئے اور آنکھیں کھولیں تو اپنے بھتیجے پر نظر پڑی۔ بس ایک سرد آہ کھینچی اور دریافت کیا، اے برادر زادے، میرے بھائی جان کہاں ہیں؟ میری روشنی چشم اور میوہ دل کہاں ہے؟ میرے باپ اور بھائی کی یادگار کہاں ہے؟ بتاؤ میرے حسین علیہ السلام کہاں ہے؟ حضرت سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کیا، چچا جان، میں یتیم ہو کر آیا ہوں، لوگوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر ڈالا ہے اور عورتوں کو قیدی کیا ہے۔ کاش آپ ہوتے اور دیکھتے کہ وہ کس طرح استغاثہ کرتے تھے لیکن کوئی سنتا نہ تھا، اور کس طرح وہ مدد طلب کرتے تھے لیکن کوئی ان کی فریاد رسی نہ کرتا تھا، اور تمام وحوش و حیوانات پانی سے سیراب ہو رہے تھے لیکن لوگوں نے ان کو پیاسا شہید کر ڈالا۔ محمد بن حنفیہ نے پھر آہ کھینچی، ایک سرد آہ، اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو پوچھا، اے برادر زادہ،
تم پر کیا کیا گزری۔ بس حضرت سجاد علیہ السلام بیان کرتے جاتے تھے اور محمد بن حنفیہ روتے جاتے تھے۔ آخر واپس روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی عباس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت سجاد علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی مارے گئے۔ پھر فردن فردن دیگر جوانان بنی ہاشم کے متعلق پوچھا اور آپ علیہ السلام نے جواب میں ان کی شہادت بیان کرتے رہے۔ آخر عرض کیا، اے ام نامدار، اب صرف ایک میں اور ایک میرا فرزند محمد باقر بچ کر آئے۔ اور اپنی آبیتی بیان کرتے ہوئے عرض کیا، اے چچا جان، مختصر سرگزشت یہ ہے کہ ہمارے نانا نے اپنی امت سے اپنی اطرت کے متعلق جس سلوک کی بار بار وصیتیں فرمائی تھیں، اگر وہ ان کے متعلق ظلم و ستم کی وصیت کر جاتے تو اس سے زیادہ ظلم و ستم پھر بھی نہ کیا جاتا جو ہم پر باوجود حسن سلوک کی وصیتوں کے کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی اور حضرت سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، چچا جان، میری ہڈیاں اور پسلیاں اب تک درد کرتی ہیں، جو مصائب میں دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر محمد بن حنفیہ نے خدا معلوم اپنی پردہ دار بہنوں کو کس حالت میں دیکھا اور ان کی کس طرح احوال پرسی کی۔ تاریخ کی زبان خاموش ہے۔ کہتے ہیں بیویوں کی حالت مصائب و آلام سے اس قدر دیگر گوں ہو چکی تھی کہ پہلی بار تو محمد بن حنفیہ پہچان بھی نہ سکے اور حضرت سجاد علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ تو بہن نے اٹھ کر بھائی کو گلے لگایا کہ تیری پر ارمان ام المصائب بہن زینب میں ہوں۔ بہرکیف مدینہ میں اسیران اہل بیت کی واپسی کے مفصل واقعات سے تاریخ خاموش ہے۔ زبان حال سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ معزز سامعین کرام، اصحاب الیمین علامہ حسین بخش جاڑا کی کتاب اپنے اختتام تک پہنچی اور میں نے پوری کوشش کی کہ اس داستان شہدائے کربلا میں کربلا کے شہداء کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ آپ سب لوگوں سے میری دست بستہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خالق مجھے ایمان دے اور ایمان کی سلامتی دے اور پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں میرا خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔